السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ مولا متقیان یعقوب الدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 13 رجب بروز جمعہ عام الفیل کے 30ویں سال خانہ کعبہ میں ولادت پائی۔ والد محترم کا نام عمران جو کہ ابو طالب کی کنیت سے مشہور تھے۔ جناب ابو طالب کا شمار مکہ کے با اثر لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بھی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بن اسد ابن ہاشم ابن عبد المناف تھیں۔ برصغیر کے مشہور اہل سنت عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، اخبار متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر جنم لیا۔ امام علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ خود بیان کرتی ہیں، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک دن میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھی کہ طواف کے چوتھے چکر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر فرمایا، کیا طواف مکمل کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طواف پورا کریں اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر چلی جائیں۔ حضرت عباس ابن ابی طالب سے روایت ہے، میں نے اسی وقت دیوار کعبہ کو شق ہوتے دیکھا اور فاطمہ اندر جا کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر رہیں اور چوتھے روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے کعبے کے اندر داخل ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کو گود میں لے کر ان کے چہرے پر اپنا چہرہ مبارک رکھا، اور علی کی جو پہلی غذا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے منہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اسد نام رکھا، جبکہ حکم خداوندی کے تحت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا۔ اس حوالے سے امیر کبیر حضرت میر سید علی ہمدانی نے مودۃ القربیٰ میں ایک تفصیلی روایت نقل کیا ہے، یہاں اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے امیر المومنین علی علیہ السلام کے نام سے موسوم کرنے کے باب میں روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کو علی علیہ السلام کا حمل تھا، وہ آئیں اور کہنے لگیں، نام میں رکھوں گی، اور حضرت ابو طالب بولے، نام میں رکھوں گا، اور انہوں نے ورقہ بن نوفل کے پاس اپنا معاملہ لے گئے تو اس نے کہا، اگر بیٹا ہوا تو نام رکھنا باپ کا حق ہے، اور اگر بیٹی ہوئی تو نام رکھنے کا حق ماں کو حاصل ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو کہنے لگی، اے ابو طالب اپنے نومولود کا نام رکھو، تو انہوں نے کہا، میں نے اس کا نام حارث رکھا۔ فاطمہ بولی، میں اپنے بیٹے کا نام حارث نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ حارث ابلیس کے ناموں میں سے ایک ہے۔ پس حضرت ابو طالب نے کہا کہ آؤ ہم رات کو کوہ قبیس پر چڑھیں اور سبز آسمان کے مالک سے دعا کریں، شاید وہ خدائے مہربان اس بارے میں ہمیں کچھ بتائے۔ جب شام ہوئی اور رات کی تاریکی چھا گئی تو دونوں میاں بیوی نکلے اور ابو قبیس پر چڑھنے لگے۔ جب اوپر پہنچ گئے تو حضرت ابو طالب نے شعر پڑھا، اے شب تاریک اور روشن ہونے والی صبح کے پروردگار، تو ہمیں اپنے مقرر کردہ حکم سے بتا دے کہ ہم اس نومولود بچے کا نام کیا رکھیں۔ اس وقت اچانک آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی۔ حضرت ابو طالب نے اس طرف دیکھا تو کیا نظر آتا ہے، ایک سبز زبرجد کی تختی ہے، اس میں 4 لکیریں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اس تختی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا اور خوب زور سے اپنے سینے سے لگایا تو اس میں یہ شعر درج تھا، تم دونوں فرزند نیک پاکیزہ برگزیدہ اور پسندیدہ سے مخصوص کیے گئے ہو، اور اس کا نام خدائے قاہر و بزرگ کی طرف سے علی ہے، جو کہ اولا جو اس میں خداوندی ہے سے مشتق ہے۔ پس حضرت ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور 10 اونٹوں سے اپنے نومولود فرزند کا عقیقہ کیا اور احسن طریقے سے دعوت ولیمہ کھلائی۔ یہ تختی بیت الحرام میں لٹکی ہوئی تھی اور بنی ہاشم اس تختی پر قریش سے فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے وقت اسے اکھاڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کو معمولی دیر کی جدائی بھی گوارا نہ تھی، چنانچہ جب کبھی عبادت کے غرض سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت علی کو بھی ہمراہ لے جاتے، اور یہ تربیت ہی کی ایک کڑی تھی۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے اخلاقی فضائل کا پرچم میرے سامنے لہراتے اور فرماتے کہ میں بھی آپ کی پیروی کروں۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ